اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہودی سازش نے مسلم حکمرانوں کے ذہنوں پر پردہ ڈال دیا۔ ایک کے بعد ایک مسلمان ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے لگا۔ عرب و یورپی مسلم ملکوں کے بعد جنوبی ایشیا کے بھی بڑے اسلامی ملک نے اسرائیل سے تعلقات بنا لیے۔ وہ ملک جس کے بارے میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی فلسطینیوں کے خون کا سودا کیے بیٹھا ہے۔ ناظرین، یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کے بعد دنیا کا بڑا اسلامی ملک بنگلہ دیش ہے۔ یہ نام سن کر آپ یقیناً چونکے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، مگر تلخ حقیقت یہی ہے کہ بنگلہ دیش اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس نے مسلم امہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ آخر بنگلہ دیش نے فلسطینیوں کے خون کا سودا کس بھاؤ کیا، اور اس تلخ حقیقت کی تفصیل ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے عربوں کے ساتھ تعلقات تو بنا لیے، اب وہ دوسرے ملکوں تک بھی رسائی کر رہا ہے۔ عرب ملکوں کے بعد ایک اور مسلمان ملک نے اسرائیل کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا، یا یوں کہیں کہ اس نے بھی مظلوم فلسطینیوں کے خون کا سودا کر لیا ہے، اور یوں آہستہ آہستہ مسلم ممالک کے حکمرانوں کی غیرت بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہی نہیں، آپ کو یہ جان کر بھی انتہائی حیرت ہوگی کہ اسرائیل کا وزیر اعظم بہت جلد عرب سرزمین پر اعلانیہ دورہ کر رہا ہے، اور وہ ایک نہیں بلکہ 2 عرب ملک ہیں۔ اس کی ساری تفصیل بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تمام حقائق جاننے کے لیے اردو دنیا کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ایک خبر سامنے آئی کہ یورپ میں بلکان کی چھوٹی سی مسلم اکثریتی ریاست کوسوو نے بھی اسرائیل سے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ باقی ماندہ اسلامی دنیا کے برعکس اس ملک نے یروشلم کو عملاً اسرائیل کا دارالحکومت بھی تسلیم کر لیا ہے۔ یروشلم سے موصول ہونے والی رپورٹوں کے مطابق کوسوو نے نہ صرف اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ سفارتی روابط قائم کر لیے ہیں بلکہ یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اسرائیل میں کوسوو کا سفارت خانہ یروشلم میں۔ اس سلسلے میں ویڈیو کانفرنس کی صورت میں منعقدہ ایک آن لائن اجلاس میں یروشلم سے اسرائیلی وزیر خارجہ اور کوسوو میں ان کے ہم منصب نے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کوسوو کی حکومت کی اس باقاعدہ درخواست کی منظوری دے دی ہے یروشلم میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دی جائے۔ ناظرین، کوسوو نے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ریاستی وجود کو تسلیم کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کی اس ریاست میں اپنا سفارتی مشن یروشلم میں کھولے گا۔ تاہم ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ پشتینہ حکومت ایسا صرف اس وقت کرے گی جب اسرائیل بھی کوسوو کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوسوو نے سربیا سے اپنی آزادی کا اعلان 2008 میں کیا تھا۔ بلکان کی یہ بہت کم عمر ریاست ابھی تک بین الاقوامی سطح پر خود کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کروانے کی مسلسل جدوجہد میں ہے۔ ناظرین، عالمی برادری یروشلم کو اس وقت تک اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے پر تیار نہیں جب تک کہ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ اسی لیے متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان جیسے ممالک نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرتے ہوئے واضح کر دیا تھا کہ ان کے سفارت خانے تل ابیب میں ہوں گے۔ ناظرین، ہم یہاں آپ کو اسرائیل اور عرب ملکوں کے حوالے سے ایک اور تازہ ترین اور بری خبر دیتے چلیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے اور وہاں سے ممکنہ طور پر بحرین بھی جائیں گے۔ دورے کے دوران سفارتی، تجارتی اور سفری تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نے عرب ممالک کے باضابطہ سرکاری دوروں کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ دورہ صرف 3 گھنٹے کا ہوگا، جس کے بعد وہ ممکنہ طور پر بحرین بھی جائیں گے۔ ملک میں کورونا وبا کی پیچیدہ صورتحال کے باوجود سرکاری دورے کو اہمیت دینے سے متعلق سوال پر وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے دورے کو اس سے قبل 2 بار ملتوی کیا جا چکا ہے، اس لیے اب مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ واضح رہے کہ امریکہ کی ثالثی میں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے تجارتی اور سفری تعلقات کی بحالی کا اعلان کیا تھا اور اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ابراہیم پر دستخط کیے تھے۔ ناظرین، اب دل کو تھام لیں کیونکہ ہم آپ کو ایسی خبر دینے جا رہے ہیں جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ تو ناظرین، عرب ملکوں کے بعد جنوبی ایشیا کے بڑے اکثریتی ملک بنگلہ دیش نے اسرائیل سے خفیہ تعلقات قائم کر لیے ہیں۔ اس حوالے سے مشرق وسطیٰ کے ایک ٹی وی چینل نے انکشاف کیا ہے کہ بنگلہ دیش نے اسرائیل کے تیار کردہ ایسے جاسوسی آلات خریدے ہیں
जिसकी मदद से वो बैक वक्त सैकड़ों अफराद के मोबाइल फोन की निगरानी कर सकता है। अल जजीरा टीवी की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हासिल करदा दस्तावेजात और बयानात से मालूम हो चला है कि बांग्लादेश की फौज ने बैंकॉक में मुकीम मिडलमैन का इस्तेमाल करते हुए इसराइल से सामान खरीदा और बांग्लादेशी फौजी इंटेलिजेंस अफसरान को इसराइली इंटेलिजेंस माहिरीन ने हंगरी में तरबियत दी। ख्याल रहे कि बांग्लादेश इसराइल को तस्लीम नहीं करता और इनके माबैन कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं है। अल जजीरा के खुफिया ज़राए ने बताया है कि ठेकेदार ने किसी भी तरह से ये नहीं कहा कि बांग्लादेश के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये मसनूआत इसराइल से आई हैं। ताहम बांग्लादेश के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं है और इसके साथ तजारत ममनू है। नाज़रीन, बांग्लादेश में दुनिया की चौथी बड़ी मुस्लिम आबादी है और वो अपने शहरियों को फ़लस्तीनी अराज़ी पर फौजी कब्जे का हवाला देते हुए वहाँ सफ़र करने की इजाज़त नहीं देता। सरकारी तौर पर बांग्लादेश का मौक़िफ़ है कि वो इस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत मौजूद ना हो। ये इंकशाफ अल जज़ीरा की तहकीकात का एक हिस्सा है जिसमें वज़ीर आज़म के तमाम ताकतवर बांग्लादेशी जराइम पेशा अफराद और वज़ीर आज़म शेख हसीना के दरमियान करीबी ताल्लुकात को ज़ाहिर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फौजी साजो सामान की खरीदारी में एक अहम शख्स हारिस अहमद ने किरदार अदा किया, जो एक सजा याफ्ता मुजरिम और बांग्लादेश की फौज के सरबराह अजीज अहमद का भाई है। रिपोर्ट में कहा गया कि हारिस अहमद अब बांग्लादेश में रिहाइश पजीर है, लेकिन 1996 में होने वाले कत्ल के इल्ज़ाम में बांग्लादेश में मतलूब था और जाली पासपोर्ट के जरिए 2015 में हंगरी में आबाद हुआ था, जबकि इसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस भी जारी था। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि हारिस अहमद के भाई अजीज अहमद बांग्लादेश की फौज के सरबराह बनने के एक रोज बाद जासूसी आलात P6 इंटरसेप्ट के हसूल के मुआहदे पर दस्तखत हुए। ज़राए ने बताया कि इसराइली इंटेलिजेंस माहिरीन ने बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसी DGFI के अफसरान को आलात की अफादियत का मुजाहरा करने के लिए हंगरी में गैर कानूनी तौर पर कॉल्स की निगरानी की है। प्राइवेसी इंटरनेशनल से ताल्लुक रखने वाले इलीड बेंडिनी ने P6 इंटरसेप्ट के बारे में बताया कि बड़े पैमाने पर निगरानी का एक आला है जो बैक वक्त 200 से 300 मोबाइल फोन ट्रेस करने की अहलियत रखता है। उन्होंने बताया कि ये सेल टावर की तरह काम करता है, लिहाजा एक मखसूस इलाके में तमाम फोन से राब्ता कायम करता है और ये मवासलात में मदाखलत करने की सलाहियत रखता है। तहकीकाती यूनिट ने DGFI हारिस और अजीज अहमद के अलावा समेत दीगर मुलविस तमाम अफराद से राब्ता किया और इनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।